رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں میں سے ایک مبارک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے. یہ سنت بھی تقریباً چھوٹ چکی ہے. آج کل جب کوئی پریشانی کسی کو لاحق ہوتی ہے تو تعویذ گنڈوں کی طرف جاتا ہے, عملیات کی طرف جاتا ہے, وظیفوں کی طرف جاتا ہے, عاملوں کے پاس بھاگتا ہے, نماز میں دل نہیں لگاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھیں کسی طرح سے ٹھنڈی ہوں تاکہ میرا یہ غم ہلکا ہو. تو نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اس کو نماز پڑھنے سے غم ہلکا ہو جائے گا. اب کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ بھئی ہماری تو آنکھیں نماز پڑھ کے ٹھنڈی نہیں ہوتی, ہم تو پڑھتے ہیں مجبوری میں, تو ہم تو اگر غم میں نماز پڑھیں گے تو غم کم ہونے کے بجائے کہیں بڑھ نہ جائے, ایک نماز کا غم اور لگ جائے گا. تو یہ سوچ غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے تو ایک تو یہ کہ اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غم کو ہلکا کریں گے, دوسرا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی چلی جائے گی, آہستہ آہستہ نماز کی عادت پڑے گی. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, سب باتیں اللہ کرتا ہے مجھ سے اس میں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں, اس میں سب باتیں انسان اللہ سے کرتا ہے. تو صلاۃ الحاجت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے نماز کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. کوئی بھی نیت ہو, جب کوئی تکلیف ہو, غم ہو, نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کے بعد پھر دعا مانگنی چاہیے. زیادہ تعویذ گنڈوں میں اور وظیفوں میں ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں. وظائف پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن توجہ لوگوں کی وظائف کی طرف زیادہ ہے اور نماز کی طرف کم ہے. ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں, جتنے بزرگان دین ہیں, انہیں بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی 2 رکعت نیت باندھتے تھے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, پریشانیوں میں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے حکم دیا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں مدد ملے گی, صبر کرنے کی توفیق ملے گی. 2 فائدے ہوتے ہیں نماز سے. ایک تو یہ کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف توجہ ہے, جس نے غم دیا ہے جب آپ اسی سے بات چیت کرنا شروع کر دیں گے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے انسان کے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہے. تو جب آپ نماز پڑھ کے اپنے غم میں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری یہ تکلیف کو دور کر دے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا. تو اس طرح سے نماز جو ہے 2 طرح سے غموں کے ازالے کا سبب بنتی ہے. اور جیسے مختلف وقتوں میں مختلف کاموں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, ایسے ہی مختلف اوقات میں نماز کی اہمیت بھی اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. سب سے بہترین جو نماز کا وقت ہے اللہ کو مانگنے کے لیے وہ تہجد کا وقت ہے. کسی کو کوئی غم ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں, گارنٹی سے کہتا ہوں, کسی بھی قسم کا دنیا کا کوئی غم لگا ہو اس کو, وہ کسی طرح ہمت کر کے رات کو تہجد میں اٹھے اور 2 رکعت تسلی سے پڑھ کے اللہ سے مانگے تو دیکھے کہ اس کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. کوئی ڈپریشن کی گولی ایسی نہیں ہے اور کوئی دوا ایسی نہیں ہے جس سے اس کا غم اتنا ہلکا ہوگا جس طرح سے اللہ سے مانگنے سے ہلکا ہو جائے گا. اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ جو مشکلات دینے والا ہے اور مشکلات حل کرنے والا ہے, میں نے اس کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی ہے, اپنی درخواست جمع کرا دی, کبھی نہ کبھی تو نمبر آ جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپلیکیشن تو جمع کرا دی ہے, کمپلین تو کروا دی, اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو ہم تو دنیا کے دفتروں میں کمپلین کروا کے مطمئن ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس میں 100% اس کا امکان نہیں ہوتا کہ آپ کی اپلیکیشن منظور بھی ہوگی. تو اللہ کے دفتر میں تو 100% امکان ہوتا ہے کہ وہ منظور ہوگی. البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور کرنے کے طریقے مختلف ہیں, کسی کی فوراً منظور, کسی کی دیر سے بھی منظور ہوتی ہے, تو اس میں بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے درخواست جمع کرا دی ہے, اب اللہ تعالیٰ اس غم کو اگر بڑھا رہے ہیں, طول دے رہے ہیں تو اس میں میرا فائدہ ہوگا, میں نے اپنے قوائف پورے کر لیے ہیں, ایک تسلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں اس کا معمول بنانا چاہیے, بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھئی نماز میں دل لگاؤ, جب کوئی پریشانی ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو. انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے, استغنا کے
خلاف اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم. مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نا گیت گاؤں, میرے یہ مسئلہ, میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑے میں مسئلہ, میرے گلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج, اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے, ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. بے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا, مسئلے لکھے نا, حضرت یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ ٹینشن, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں, شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اچھے ہیں, لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا, تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ, ان کے کوئی بزرگ ہیں, ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے, آپ کو دین کی باتیں سکھائے, آپ اس سے شریعت سیکھو, اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو, آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی, بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے یہ تمہارا باپ ہے, یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے, بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں, مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں, نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی, میں کہاں مشورہ دوں گا, خود فیصلہ کرو بھائی. تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں, جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا, کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو, مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے. تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے. طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے, طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو مخلوق کے سامنے رونا, رو لیتا ہے انسان, کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے. ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے. میری عادت ہے, میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے, اللہ نہ کرے, تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کروا. جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا, کافی رمضان میں ہوا, کافی بیمار, اور ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا, احتیاط نہیں کی, اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت, تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹیسٹ کروا لیتا, ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا, اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے بخار, فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن, میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 10-12 سال پرانی بات ہے. مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے, کیا ضرورت ہے شور مچانے کی. طبیعت کا ٹھیک ہونا, طبیعت کا خراب ہونا, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, نارمل ہیں. کبھی ٹھیک ہوگا, کبھی خراب ہوگا, کبھی مرے گا, کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ, پھر لوگوں کے فون آنا شروع, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے. وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے, اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی, لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا, میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے, میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کراتے ہیں, میرے
چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے, میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا, الحمدللہ گلے کا توق, ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا, فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی, اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانی, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں, آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں, اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو, کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں, صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتہ چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں, اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک, پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں, ہم ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا ہوتا کون ہے, میں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رہبوتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو,
یہ غلط ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات. دیکھو دو غلط چیزیں ہیں، لوگ آپ سے ڈریں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا، ظلم کر رہے ہو آپ، لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے، یہ آپ کے کمزور ہونے کی، یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے، ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. اللہ کے سامنے روئے انسان، اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو. بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے، اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے، تم نے پہلے سے ہی اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب؟ تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا لو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو، جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا، بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے، وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا، ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے؟ ملا. لوگ کیا کہیں گے؟ ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان، فٹ فاٹ، کھاتا پیتا، خوبصورت آدمی. اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے، اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا، اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی. اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں، ٹرین میں، جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو، بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے، پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں، اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے اللہ، وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو، اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں.
دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا، اللہ، یہ اللہ ہی ہے بس، اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں، حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح، لوگ کیا کریں، حی علی الصلاح، عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ، تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے، ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اذان دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، السلام، پوری نماز صحیح پڑھائی، جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھمائے. عجیب، نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں، وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے، یہ تا نہیں ہوتا، باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو، ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط، سواد نہیں نکل رہے، لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم، تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے، دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے، اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا، کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے، مختصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے، الہ پہ نہیں ہے. نہیں یاری بات، ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں، وہ حرم کا ماحول ہے، ایک حرم کی ایک برکت ہے، وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے، لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے. بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے.
یہ کہے گی نا گورنمنٹ, آگے دھمکی تو نہیں دے گی, جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے, بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی, کھانا ہے کھا, نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا, ٹھیک ہے نا. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی, وہ میرا بیٹا کھا لے, یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی, میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے, پہلے منتیں کرے گی, بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی اس کو, کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بے غیرت, تو نے بنوایا کیوں مجھ سے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا, 100 روپے, 1000 روپے, 500 روپے آپ نے کسی کو دیے یا آپ کی خدمت میں, وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا, بڑی نوازش, آپ بندوق نکال لے, تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل, انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے, ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا, ہمیں یہ بات پتہ چل گئی, اب ہماری مرضی, ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے, ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا, اب ہم ہماری مرضی, اب ہمارے پر. کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو, کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی, ٹھیک ہے نا, بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو, اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں. بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے, کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ, تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا, یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا, یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی, اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو, یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں, بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان. گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا, کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے, وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے, زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا, ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے, موڈ ہوگا, اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا, انداز دیکھو, کہا کہ اگر نہیں مانگا, اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے, آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو, اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو, اس کا مطلب آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. آپ غریب ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی, کہا لے موج کر, یہ کروڑوں روپے کی ہے, آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے, بہت اچھا تحفہ ہے, بہت خوشی ہوئی, اب آپ جا سکتے ہیں. بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو. سیٹھ کو پتہ چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو, یہ تو میں جانتا ہوں, کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے, یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے, اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. یہ کس کے جھوٹ بولنے, یہ اصل میں تو میرے اوپر الزام لگا. اللہ کہتے ہیں مانگو. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں, ہمارے درجنوں مسائل ہیں, ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ. اب دیکھو کتنے مسائل ہیں, کسی کوئی بے روزگار ہے, پیسے نہیں ہیں, پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے, ڈکیتی کا خطرہ, پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے, اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا,
گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا, ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا, اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا, سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں, نیند نہیں آ رہی, نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا مانگو. اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں. آپ نے اللہ کی اس آپشن کو, اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو. کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں, کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے, کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے. 10 قسم کے, لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کا بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے, اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں, ہر بات میں دعا, ہر بات میں دعا. قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا, لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے ہیں, اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے, پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں. جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ سے اولاد مانگ رہے, پوری زندگی اسی میں گزر گئی, بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے. تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا, ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتے ہیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس, ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا ہے. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی, چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آگے, ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے. حقیقت جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا یہ قبول تو نہیں ہو رہی. او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آسان تکرہو شیئن,
بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو, اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے. وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے, ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا, اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. ہمیں نہیں پتا, کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی, وہ پریشان ہے, ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک. سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہیں, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو, بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا, چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو, تو تم بے ایمانی کر رہے ہو, تو تمہارا ایمان نہیں ہے, آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے, ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہتی ہے, میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو, اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو, یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی, کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا, تو یہ رائٹ ہے. اور صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو, خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہو. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں, باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں
میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے جو ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دینا, یہ پلاٹ تیرے نام کر دیں. میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, میں مجھے زندگی, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے ہے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں, لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا, اور تو جاب لیس ہو گیا, اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو, اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں, اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا, تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں, اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں, قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا, نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے, یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں, تم بندے ہو, بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو, میں خدا ہوں, خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی, تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے, او بھائی دعا مانگ لے, اولاد کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی, تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, سے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی, وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے, اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے, یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے, تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا, تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا. آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی, یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا, فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو, ایسا تھوڑی ہے.
قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے, اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے, بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو, خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھائی, جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھائی وزن کشتی میں زیادہ ہے, ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں, اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول, اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا, کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے, پیسے سارے وہ کما رہے ہیں, نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی, اس کو کرونا ہو گیا, اس نے احتیاط نہیں کی, اس کو نہیں ہوا, یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں, روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کہہ رہا ہوں, وہ کورونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی, تو اللہ کی مرضی جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے, اور ایسے ہے گلے مل رہے اور روزانہ چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ, انہیں کچھ نہیں ہو رہا, وہ تو اب اللہ کی مرضی, اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں, تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا. تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یہ ذہن میں رکھو. آپ تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں, اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے, کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں. اچھا خیر بات کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے, اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی, پولیس والے پکڑ کے لے گئے, کسی کیس میں بند کر دیا, تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا, ایک آدمی حج کرنے گیا, لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے, تو وہ کہہ رہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں, تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس, سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم جیسے نالائق ہوتے, تو ہم کہتے ہیں اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا, اپنا تن من دھن لگا دیا, نہ کاروبار کی طرف توجہ, نہ کوئی پیسے کمانے, جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں ایک وقت گزارا, کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا, بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ, تو تیرے خوف سے نکلا میں, جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو, میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں, اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا. ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے, اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں. اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے, اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمے نہیں ہے بلکہ کس کے ذمے ہے؟ تیرے ذمے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ آزمائش میں ڈال دے گی, کشتی کلٹی ہو رہی ہے. اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق, کیونکہ مشرک لوگ تھے, سارے بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے,
تمباکو والے سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا, بھائی آپ کا نام آیا, آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے, یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی جیسے, یا کہیں کنارے پہ اتر گئے, جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے. ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کے بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا, میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, اللہ جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا. جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں, اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر, تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں, کتنی بڑی بڑی آزمائش, مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نگلتی ہے. ذرا بھی شکایت, کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی, ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا, میرے ساتھ یہ ناانصافی, یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے, اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں, اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے, ایسا پیغمبر ہے, کتنی آزمائشوں میں ڈالا, زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا, ساری اپنی طرف منسوخ کی, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا, لا الہ الا انتا, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں, شاید یہ اس لیے ہو رہا ہوں میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو میں نے مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں, اپنے آپ کو غلط کہیں. تو لا الہ الا انتا سبحانکا, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فالتقمہ الحوت وہو ملیم, قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, میں غلط, میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے, تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے, للبث
فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے، وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے، لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا، تو آزمایا. پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا، یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ایک میدان میں ان کو، جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر، اور وہ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے، سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا، چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بھئی اللہ آزمایا، اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا. یہ میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے، تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے، وہ قوم تھی ہوشیار، اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا، یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی، تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا، ٹال دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا، رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر ہے. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے، جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، تو کہہ رہے ہیں ھذا عارض ممطرنا، کوئی عذاب نہیں ہے بھائی، بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں، کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے، رحمت غالب تو رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ. 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں، 8 دن 7 راتیں، اور ایسا اٹھا کے اس قوم کو پٹخائے کہ اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ. تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے، پریشانی آئے، تو واویلا نہ مچایا کرو، رونے دھونے کی اجازت ہے. یہ بے صبری نہیں ہے، جب انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دینا، میرے ساتھ اللہ یہ کر، میرے ساتھ اللہ میں ہی میرا ہوں اللہ. آپ کا کام ہے غلامی، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. اکثر ایک واقعہ علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے، حج کرنے کے بعد ندا آتی تھی قبول نہیں ہوا. کیا ندا آتی تھی؟ قبول نہیں. تو وہ دوبارہ چلے جاتے اگلے سال. جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا، وہ پھر چلے جاتے. کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر کیوں جاتے ہو بار بار؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا، اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتا ہوں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو، اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی، اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا، 3 دفعہ چلے گا، ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی، یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا؟ یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہی ہے یار، ہم نے دعا، مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے، مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو. وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی، اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا، اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے، تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں. اللہ تو نہ قبول کر، ہم تو مانگتے رہیں گے، ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ٹینشن. یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے. یہ ڈینجرس ہے، یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا، ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی. اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی، کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے، اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے، ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے،
لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے. کیا خیال ہے بھائی, جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ. دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا. پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے. فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, اس لیے